اللہ کے جلالی نبی ہیں، جلالی پیغمبر ہے. جب جلالت والی نگاہ حضرت امام غزالی کی طرف ڈالی اور میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے امام غزالی کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا، پشت کے پیچھے چھپا لیا. اور سرکار نے فرمایا غزالی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یا ذرا سنبھل کے کلام کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. او یارو، جس نبی کے امت کے علماء کا یہ مقام ہو، پھر اس نبی کا کیا مقام، اس نبی کی کیا شان ہوگی. اب میرے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں پھر 7ویں آسمان پہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر محبوب علیہ السلام نے جہنم کے مناظر کو دیکھا، جنت کے مناظر کو دیکھا. اب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا نا تو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز کو سنا، حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز کو سنا. اور جب میرے محبوب علیہ السلام معراج کی رات واپس تشریف لائے نا تو سرکار نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تو میرے سے بھی پہلے جنت میں تھا. اچھا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کی رات جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تو نہیں ہے، میرے آقا اکیلے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر پایا ہے. بلال میرے آگے آگے چل رہا تھا. یا تو یہ نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے قبر میری شق ہوگی، ٹھیک ہے، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت میں ہم جائیں گے نا سب سے پہلے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جاؤں گا اور میں جس اونٹنی پہ سوار ہوں گا اس اونٹنی کی لگام جو ہے وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اگر محبوب علیہ السلام یہ منظر بھی بیان کریں تو تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہے کہ ابھی قیامت آئی نہیں، حساب و کتاب ہوا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنت میں گئے نہیں لیکن سرکار پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ بلال تیرے قدموں کی آواز کو میں جنت کے اندر سن رہا ہوں. تو یہ حضرت بلال کی اور شان نکھر کے آتی ہے، میرے نبی کا اور کمال زیادہ یہاں پہ واضح ہوتا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں یہ نہیں جی جناب بلال تو زمین پہ ہیں اور محبوب علیہ السلام جنت میں ہیں، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا بھی یہ خاصہ ہے کہ وہ بھی ایک وقت میں جہاں چاہتے ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں. حضور غوث پاک متعلق ملتا ہے، کوئی غلام آیا اس نے کہا حضور میرے گھر میں آج افطاری، فرمایا ٹھیک ہے. دوسرا آیا میرے گھر میں، فرمایا ٹھیک ہے. تیسرا آیا میرے گھر میں. اب صبح جب مریدین جمع ہوئے ایک نے کہا رات تو مرشد پاک نے بڑی کرم نوازی کی ہے، افطاری میرے گھر میں کی ہے. دوسرے نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، افطاری تو حضرت نے میرے گھر میں کی ہے. تیسرے نے کہا نہیں تم بھی جھوٹ بولتا ہے، میرے گھر میں کی ہے. جب یہ بات بڑھتی بڑھتی حضور غوث اعظم کے پاس پہنچی نا سامنے بیری کا درخت تھا. آپ نے فرمایا وہ بیری کے درخت کی طرف دیکھو. جب بیری کے درخت کی طرف دیکھا ہر پتے پہ غوث اعظم کا عکس نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں ان پتوں پہ تمہیں نظر آ رہا ہوں اسی طرح غلاموں کے گھر میں بھی میں پہنچ گیا. تو یہ جو غوث اعظم ہے. پھر حضرت بلال حبشی تو حضور کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. صحابی بھی بڑے عجیب صحابی ہیں کہ حضور کے صحابی بننے کے بعد مقام یہ ملا ہے کہ کعبہ نیچے ہوتا ہے بلال کے قدم اوپر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب
آپ کے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سرکار فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا کا جب مقام آیا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس میری تو آخری حد ہے کہ میں اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میرا مقام چھن جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آقا آگے آپ کا مقام ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہے اب یارو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل علیہ السلام آقا امام الانبیاء کے استاد ہیں، معراج کی رات آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا پہ حضور کو لے جانے والے ہی جبریل ہیں، جبریل نہ ہوتے تو حضور جا سکتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا عقل کے اندو، اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا استاد شاگرد کے قدم چومتا ہے یا شاگرد استاد کے قدم چومتا ہے؟ شاگرد چومتا ہے نا، شاگرد چومتا ہے، شاگرد استاد کے ہاتھ چومتا ہے، استاد کے قدم چومتا ہے، یہ نہیں کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کے قدم چومے۔ تو جبریل اگر استاد ہے تو معراج کی رات میرے نبیوں کے قلبوں کے گوشے کیوں ہوئی ہے؟ میرے نبی کے قلبوں کو کیوں چوما ہے؟ اب قلبوں کو چوما ہے تو ماننا پڑے گا کہ جبریل استاد نہیں ہے، میرے نبی استاد ہے، میرے نبی استاد ہے۔ پھر اگر حضور جبریل کے ذریعے ہی گئے ہیں تو جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ جواب دے کے آئے، آگے تو وہ مقام ہے کہ جہاں کسی کو بھی مجال نہیں ہے جانے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کو بھی مجال نہیں جانے کی۔ تو آگے حضور کیسے تشریف لے گئے؟ سبحان اللہ۔ اونچی کو ذرا محبت سے اور اونچی کو ذرا سبحان اللہ۔ جبریل نے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ میری یہی منزل ہے، میرا یہی مقام ہے، آگے آپ تشریف لے دیے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آگے پھر میں اکیلا بڑھا، سرکار فرماتے ہیں آگے نور ہی نور تھا۔ کیا تھا؟ نور ہی نور تھا۔ حضور فرماتے ہیں نور ہی نور تھا تو مجھے نا تھوڑی سی وحشت محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ وحشت محسوس ہوئی، وحشت محسوس ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں جب وحشت محسوس ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں آیا کف یا محمد، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے وہ آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ اچھا جب یہ کہا نا کف یا محمد ان ربک یصلی، یصلی کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، یصلی کا معنی درود بھی ہوتا ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جو ہے نا سرکار سوچ میں پڑ گئے کہ یصلی رب نماز پڑھ رہا ہے، رب نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار جب سوچ میں پڑے نا تو پھر آواز قدرت آتی ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ محبوب آپ پہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب حضور فرماتے جب
جب آواز قدرت میں نے سنی نا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ رب نماز نہیں پڑھ رہا، رب میرے پہ رحمت بھیج رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ او ادنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، سبحان اللہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت جو ہے نا وہ میرے سینے پہ رکھا، سبحان اللہ آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، اور دست قدرت رکھ کے اللہ تعالیٰ نے سارے علوم مجھے عطا فرمائے، سبحان اللہ اور رب نے فرمایا محبوب یہ 3 طرح کے علوم میں نے تجھے دیے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح۔ ایک وہ علم ہے کہ جو آپ کے لیے خاص ہے، سبحان اللہ کسی اور کے لیے نہیں، اور دوسرا وہ علم ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ جسے چاہیں اسے بھی عطا فرما دیں، اور فرمایا تیسرا علم محبوب وہ ہے کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہی خاص ہے، آپ اپنی امت کو ہی عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کیا لے کے آئے؟ سرکار فرماتے میں نے فوری عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری یہ تمام قولی فعلی بدنی ساری باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ سبحان اللہ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کس لیے ہیں یا اللہ؟ تیرے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ اے میرے نبی تجھ پہ سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ تجھ پہ سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں نے رب کی بارگاہ میں رب کے نیک بندوں کو بھی شامل فرما لیا، اے اللہ تیرے صالحین بندوں پر بھی سلام ہو، تیرے صالحین بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور رب نے فرمایا محبوب آج میں تجھے تیری امت کے لیے بھی ایک تحفہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ ہائے ہائے، امت کے لیے بھی تحفہ دیتا ہوں۔ یا اللہ امت کے لیے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا محبوب تیری امت کے لیے میں نے 50 نمازیں تجھے عطا۔ سبحان اللہ کتنی نمازیں؟ 50۔ اختصار کے ساتھ عرض کر 50 نمازوں کا تحفہ محبوب علیہ السلام نے لیا، لے کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ جب چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا تو آپ نے کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا دیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اللہ نے میری امت کے لیے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام سن کے پریشان ہو گئے کیونکہ آپ ہمارے حالات سے باخبر تھے۔ سبحان اللہ اللہ کا نبی بے خبر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو۔
جو بے خبر کہے وہ بے ایمان ہے. اللہ اکبر. نبی ہوتا ہی وہی ہے جو باخبر ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کا محبوب نمازیں زیادہ ہیں امتی کمزور ہیں. یا رسول اللہ دوبارہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کائنات میں جو بھی ہے عرش کی بلندیوں سے لے کے زمین کی نیچے کی سطح تحت الثری تک یہ سارا مقام جو ہے یہ ساری کائنات جو ہے یہ محبوب علیہ السلام کی ہے. سرکار چاہے تو نیچے تشریف لے جائے, سرکار چاہے تو اوپر تشریف لے جائے. یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جائے. نمازوں میں تخفیف کروائیے, کمی کروائیے. میرے محبوب علیہ السلام دوبارہ رب کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یارو کتنے عظیم نبی ہیں. بے شک. سرکار کس کے لیے جا رہے ہیں, تیرے لیے یا میرے لیے؟ بے شک. اللہ اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری. یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں امتی کمزور ہیں. دنیا کے معاملات بھی ہیں, رزق بھی کمانا ہے. یا اللہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے, تھوڑی سی تخفیف کر دے. رب نے فرمایا محبوب تو آ گیا ہے, میں نے 45 کر دی ہے. میں نے 45 کر دی. سرکار واپس جناب موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. آپ نے پوچھا حضور کتنی کم ہوئی؟ سرکار نے فرمایا کہ 5 کم ہوئی ہیں, 45 رہ گئی ہیں. عرض کی حضور 45 بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. دوبارہ جائیے. سبحان اللہ. آپ کے اور میرے محبوب علیہ السلام دوبارہ رب کی بارگاہ میں. اب رب نے 5 پھر کم کر دی, 40 رہ گئی. چھٹے آسمان پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ فرمایا 5 کم ہوئی ہیں, 40 رہ گئی. یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں, دوبارہ جائیے. حضور پھر گئے, 5 کم ہو گئی, 35 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟ بولو کتنی رہ گئی؟ یہ چکر کن کے لیے ہے؟ آپ کے اور میرے لیے ہیں. یا رسول اللہ زیادہ ہیں, دوبارہ جائیے. حضور دوبارہ گئے, 5 اور کم ہو گئی, پیچھے رہ گئی 30. یوں حضور 9 بار رب کی بارگاہ میں گئے آئے, ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی, رہ گئی 5. جب 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے یا رسول اللہ نمازیں زیادہ ہیں, امتی کمزور ہیں, 5 نہیں پڑھ سکیں گے. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ اب تو بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے اور نمازوں کی کمی کا سوال کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. مجھے حیا آتی ہے. اب جب رب نے فرمایا نا محبوب 5 ہیں, ساتھ ہی رب نے فرما دیا, فرمایا محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ. سبحان اللہ. ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں, ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. فرمایا محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5 میں رب ثواب 50 کا عطا فرماؤں. ثواب 50 کا عطا فرماؤں. پڑھے گی امت 5. اب رب تبارک و تعالی کیا نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنی ہے, محبوب نے آنا ہے, جانا ہے, تکلیف ہونی ہے, کمی ہونی ہے, 5 رہنی ہے. اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کیوں ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا, مجھے اپنا دیدار کرا. تو رب نے کیا فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ تیری آنکھ میں ہمت نہیں, طاقت نہیں. وہ ایک ہی آنکھ ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی آنکھ ہے. اللہ اکبر.
اب یہاں چونکہ خدا کی منشا یہ تھی کہ یہ میرا پیارا کلیم ہے، عظیم نبی ہے، 9 بار اس نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے یا اللہ دیدار دے، یا اللہ دیدار دے، معبود تو بار بار میرے پاس آ، پھر موسیٰ سے ملاقات کر، اس نے 9 بار عرض کی ہے، تو بھی 9 بار اس کے پاس سے گزر۔ وہ یہ منشا خدا بندی یہ تھی کہ معبود جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ پھر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ نماز کا تحفہ کب ملا ہے؟ معراج کی رات۔ اور تحفہ جو ہے نا، تحفے کی قدر کی جاتی ہے، بے شک جی، قدر کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی؟ بے شک کی جاتی ہے۔ ہمارے کسی عزیز کا، ہمارے بھائی کا، ہمارے دوست کا اگر ہمارے پاس تحفہ کہیں سے آئے، ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں تو بتاؤ ہمارا دوست راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ راز کہے گا یار میں نے تو بڑی محبت سے تحفہ دیا تھا، ہے میں نے تو بڑی چاہ سے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا، اس نے میرے تحفے کی قدر ہی نہیں کی ہے، میرے تحفے کو اس نے ہلکا سمجھا ہے، یوں ہی پھینک دیا، یاروں وہ ناراض ہوگا۔ اب ذرا سوچنا ہے کہ رب نے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا، ہم نے اس کی قدر کی ہے یا نہیں کی؟ اگر تو قدر کی ہے تو پھر لاکھوں سلام ہے، اگر قدر نہیں کی تو پھر بتاؤ کیا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ راز ہوگا، ناراض ہوگا نا، ناراض ہوگا۔ آج دیکھو گھر گھر میں کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں، ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے، کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے، ہر گھر پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یارو ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ہم نے رب کے تحفے کی قدر نہیں کی ہے، ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شب برات کی بھی آمد ہے، شعبان المعظم کا بابرکت عزت و عظمت والا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی سچی توبہ کریں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا، عمل تھا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، توبہ استغفار کرتے اور عبادت الہی میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ماہ رمضان بھی ایسے گزار دیتے۔ لیکن ہمارا شعبان المعظم تو سبحان اللہ، ہمارا تو ماہ رمضان بھی غفلت میں گزرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی سچی ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جتنے بھی انسان کے گناہ ہو رب کی بارگاہ میں عرض کر دے ایک مرتبہ تو رب مہربانی فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی قدر کریں۔ شب برات کی وہ رات ہے کہ جس رات میرے نبی نے فرمایا کہ 9 آدمیوں کے علاوہ اللہ ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنے آدمیوں کے؟ 9 آدمیوں کے علاوہ۔ وہ 9 آدمیوں کا بیان جو ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہوگا کہ وہ کون کون سے 9 آدمی ہیں۔ تو آپ میرے بھائی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی دنیا بھی بس سنواریں، اپنی آخرت بھی سنواریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، شیطان بہکاوے میں رکھتا ہے کہ نہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو تیری 20 سال زندگی پڑی ہے، 50 سال پڑی ہے، ابھی تو 40 سال تیری زندگی باقی ہے، آخری چند سالوں میں توبہ کر کے تو بھی رب کو راضی کر لے۔ یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میرے بھائی، زندگی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمیں گھر جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو سانس مل رہی ہے، چل رہی ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا